سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب. علماء نے عجیب بات لکھی بدعت کے حوالے سے. فرمایا سنت یہ آفاقی ہوتی ہے اور بدعت یہ علاقائی ہوتی ہے. سنت پوری دنیا میں جو سنت ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی چیز سنت ہے، اور جو بدعات ہوتی ہیں علماء نے سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی ہے. فرمایا کہ آپ گندم کاشت کرتے ہیں تو چاہے وہ پنجاب میں کاشت ہو کہ پی کے اندر ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان کے اندر ہو، ساری گندم رنگ بھی ایک جیسا ہوگا. ہاں دانہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے لیکن گندم میں فرق نہیں ہوگا. لیکن اسی گندم کے کھیت کے اندر جو اگنی والی جڑی بوٹی ہے اب وہ کے پی کے اندر اور ہوگی، پنجاب میں اور ہے، سندھ کی اور جڑی بوٹی ہے، بلوچستان کی اور ہے. لہٰذا اسی سے علماء نے لکھا سنت جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، بدعات علاقوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں. لہٰذا اگر سنت اور بدعت کا فرق جاننا ہے تو آپ ذرا سفر کیجئے. آپ کسی اور جگہ جائیے، ایک جگہ جائیں گے وہاں میت کے حوالے سے کچھ اور رسوم ہیں، اگلی جگہ جائیں گے میت کے حوالے سے کچھ اور رسوم ہیں. اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی. فرمایا بدعت کو سمجھنا ہے تو اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہو. فرمایا میت جب کسی کے ہاں کوئی میت فوتگی ہو جاتی ہے اس فوتگی کے اندر اکثر جو رسومات ہیں یہ بدعات کے قبیل سے ہیں. لیکن جہاں شادی ہوتی ہے شادی کی جو رسومات ہیں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسراف کے قبیل سے ہیں. میت کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کو آپ یعنی اکثر جو رسومات ہیں وہ بدعت ہیں، اور شادیوں کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں اسراف ہے، گناہ دونوں کے اندر ہے. میں صرف فرق بتا رہا ہوں کہ یہ بدعت کیوں ہے اور یہ اسراف کیوں ہے. تو حضرت شاہ جی نے فرمایا اس لیے کہ میت کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں لوگ ان کو دین اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اس لیے وہ عمل بدعت بن جاتا ہے. اور شادی کی جو رسومات ہیں ان کو لوگ بطور رسم کے کرتے ہیں، نہ ثواب کی ان کی کوئی نیت ہوتی ہے نہ ان کو دین کی کوئی نیت ہوتی ہے. اس لیے اسراف تو ہے اور اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب.